جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. از قلم فرحت اشتیاق. واہ لیزا واہ، ساری دنیا میں تمہیں شادی کے لیے ملا بھی تو کون؟ سکندر شہریار. محمود خالد کے چہرے پر تناؤ تھا، آمنہ کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ عائشہ، ہاشم اور لیزا دم بخود تھے. جیسے آنن فانن ماحول میں یہ تبدیلی ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو. مریم، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سکندر اس گھر کا ہونے والا داماد ہے. محمود خالد نے تنبیہی انداز میں مریم سے کہا. وہ بھی صوفے پر سے اٹھ گئے تھے. اب وہاں صرف ہاشم اور عائشہ ہی تھے جو ہنوز بیٹھے ہوئے تھے، بے حد حیرانی کے عالم میں. لیزا سکتے کسی حالت میں اسے اور مریم کو دیکھے جا رہی تھی. پاپا، آپ سے زیادہ اعلیٰ ظرف بھی دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا. جس شخص نے آپ کی ایک بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، آپ اسی کے ہاتھ میں اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں. وہ مٹھیاں بھینچے جیسے اپنے اشتعال اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس سکندر کے خلاف؟ سکندر اگر زین کا بھائی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں. زین کے ساتھ اپنی منگنی تم نے خود توڑی تھی. محمود خالد نے مریم سے غصے سے کہا. کیوں توڑی تھی؟ وہ وجہ بھول گئے آپ؟ مریم اسے نفرت سے دیکھتی باپ سے بولی. لیزا، یہ سکندر شہریار زین کا بڑا بھائی ہے. زین جس سے میری امریکہ میں منگنی ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ میں وہ منگنی توڑ کر امریکہ سے واپس آ گئی تھی صرف اور صرف اس کی وجہ سے. اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے گھر پر. مریم، محمود خالد بہت زور سے چلائے. آپ کو میرا یقین نہیں ہے پاپا تو پوچھیں اس کی امو جان سے. یہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کی. انہوں نے ہی اپنی چادر سے میرے جسم کو ڈھانپا تھا. اسے اس گھناؤنی حرکت کے بعد اس کے پاپا نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا. پوچھیں اس کی امو جان سے. مریم اپنے باپ سے بھی زیادہ بلند آواز میں چلا رہی تھی. وہ سکندر کو یہاں دیکھ کر اس طرح اشتعال میں آئی تھی کہ اسے اپنے شوہر کی یہاں موجودگی کی بھی پرواہ نہ رہی. مریم بیٹا، تم خدا کے لیے اب یہ باتیں مت کرو. ماضی میں جو ہوا تھا اسے بھول جاؤ. میں نہیں چاہتی ماضی کی تلخیاں سکندر اور لیزا کی زندگی کی خوشیوں کو برباد کریں. اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ماں کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، غم تھا، خوف تھا. وہ جیسے اس بات کو ختم کرا دینا چاہتی تھی، مگر ان کے چہرے پر پھیلی شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ مریم جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سب حرف بہ حرف سچ ہے. وہ جو کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، یکدم ہی اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی. آمنہ کے منہ سے مزید کسی بھی التجائیہ جملے سے پہلے وہ اس کے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ایک بھرپور تھپڑ مریم کے منہ پر مارا. سکندر، خدا کے لیے یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ مریم نے تھپڑ لگنے کے بعد خود کو گرنے سے بمشکل بچایا تھا. اس کے کانوں میں اپنی ماں کی گھبرائی ہوئی آواز ضرور آئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا. وہ اسی طرح مریم کے عین مقابل کھڑا تھا. عائشہ، ہاشم، لیزا سب کے سب اپنی جگہوں پر ساکت تھے. وہ نفرت اور حقارت سے مریم کو دیکھ رہا تھا. اس کے تھپڑ کے بعد مریم کا ہاتھ ابھی تک اس کے گال پر تھا، یوں جیسے وہ اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہ تھی. اتنے سارے لوگوں کے بیچ تھپڑ لگنے پر وہ غصے اور نفرت سے پاگل سی ہو گئی تھی. یو باسٹرڈ، وہ غصے سے چلائی. وہ مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے بولنے نہیں دیا. مزید ایک لفظ بھی تم نے کہا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہاں تمہارا شوہر اور والد موجود ہیں. بتا دوں گا ان لوگوں کو تمہاری سچائی. اس کی آنکھوں میں حقیقتاً خون اتر آیا تھا. یہ ناگن کسی آسیب، کسی بددعا کی طرح اس کے پیچھے تھی. اس کی زندگی کی ہر خوشی ختم ہونے کی وجہ کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی. مریم پیچ و تاب کھاتی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی، مگر اس سے پہلے وہ بولا. اس بار اس کے مخاطب محمود خالد تھے. ڈرائنگ روم میں کھڑے تمام لوگ جیسے سکتے کے عالم میں تھے. کسی ایک کے لبوں سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا. آپ کی بیٹی درست کہہ رہی ہے محمود صاحب. آج سے 12 سال قبل واقعی ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے گھر میں. 12 سال پہلے میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہی جواب آج بھی دے کر جا رہا ہوں. تب بھی میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا تھا. آج بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر جا رہا ہوں.
محمود خالد کی طرف دیکھ کر پرسکون سے لہجے میں بولنے کے بعد اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مریم پر ڈالی اور پھر فوراً ہی تیزی سے گھوما۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے مضبوط قدموں سے چلتا ڈرائنگ روم سے جا رہا تھا۔ سکندر، سکندر رکو! آمنہ نے گھبرا کر اسے آواز دی، مگر وہ ماں کی بات سننے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ آمنہ اس کے پیچھے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلی ہیں۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے اپنی گاڑی تک آیا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا آمنہ ہانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی پورچ تک آئیں۔ اس کے پیچھے محمود خالد بھی وہاں آئے۔ وہ گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا۔ وہ اس بار کسی کے بھی پکارنے پر رکنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس بار نہیں رکے گا۔ وہ اس بار ہرگز نہیں رکے گا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے چاروں افراد پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ واہ لیزا واہ! داد دیتی ہوں تمہارے انتخاب کی۔ اپنی بہن کی عزت لوٹنے کی کوشش کرنے والے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے چلی ہو۔ تمہاری جیسی بہن شاید ساری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ سیم طنزیہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ سیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، باقی سب کو جیسے سانپ سونگھا ہوا تھا۔ سیم آنکھوں میں آنسو لیے ڈرائنگ روم سے جا رہی تھی۔ وہ اسے روک نہیں سکی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ سیم اور سکندر، سکندر اور سیم، وہ شوق کی ایسی کیفیت میں تھی کہ اسے اپنے اعصاب مفلوج ہوتے لگ رہے تھے۔ سیم کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ ہاشم بھی ایک دم ہی وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ فرق یہ تھا کہ سیم گھر کے اندر گئی تھی اور ہاشم ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ عائشہ حیرت اور دکھ میں مبتلا کھڑی تھی۔ تھال میں سجے پھولوں، منگنی کی انگوٹھی اور مٹھائی کے ٹوکروں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ گاڑی میں بیٹھی گھر واپس جا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ ان کا دل جیسے شدت غم سے پھٹا سا جا رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں ان کی زندگی ان کے سکندر ہی کی آزمائش کیے جاتی ہے؟ ساری دنیا میں لیزا کی بہن کسی کو ہونا تھا تو مریم کو، ساری دنیا میں لیزا کا باپ کسی کو ہونا تھا تو محمود خالد کو۔ 12 سال پہلے کی وہ شام کیا ان کے سکندر کی زندگی سے نکل نہیں سکتی؟ سب کو معافی مل جاتی ہے، ان کے بیٹے کو کیوں نہیں؟ کیوں زندگی بار بار اسی کو آزمائے جا رہی ہے؟ کیا یہ سب جاننے کے بعد اب لیزا سکندر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا محمود خالد سکندر کے ہاتھ میں لیزا کا ہاتھ دیں گے؟ اس سے تو کہیں اچھا تھا وہ سکندر کو لیزا کے ساتھ دوحہ یا اٹلی ہی میں شادی کرنے دیتی، یہاں پر بلاتی ہی نہیں۔ ایک بار شادی ہو گئی ہوتی تو شاید لیزا اور محمود خالد اپنے رویوں میں لچک لے آتے، مگر اب کیا ہوگا؟ یا اللہ، میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں آتی؟ سب کو خوشیاں مل جاتی ہیں، میرے سکندر کو کیوں نہیں؟ وہ بے آواز روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے، ان کے ارد گرد شادی کارڈ کے کئی طرح کے نمونے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک کارڈ انہوں نے سکندر کی شادی کے کارڈ کے لیے منتخب کرنا تھا۔ آمنہ 12:30 بجے گھر سے نکلیں۔ ان کا اندازہ تھا کہ ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے، لنچ کرنے اور پھر شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرنے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ آمنہ کی واپسی 3-3:30 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ یہ وقت گزارنا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ کب آمنہ واپس آئیں گی اور آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائیں گی کہ وہ لیزا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر آئی ہیں، وہ سکندر کی شادی کی تاریخ ٹھہرا آئی ہیں۔ جوش میں ان کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی۔ ان کا لنچ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سکندر کی شادی کا کارڈ منتخب کرنے اور اس کارڈ کا مضمون تیار کرنے میں آمنہ کی واپسی سے پہلے کا یہ سارا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ زین آنے کے بعد سے اپنے کمرے میں نویرہ اور علی کے ساتھ تھا۔ شاید اس نے نویرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے نویرہ کو زین کے لیے کمرے میں چائے لے کر جاتے دیکھا تھا۔ اپنی موجودہ حالت اور کیفیت کے بارے میں وہ نویرہ سے اور کیا کہہ سکتا تھا؟ فی الحال ان کی یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زین سے کیا کہیں۔ جس احساس ندامت میں وہ مبتلا ہوا ہے اس سے اسے کیسے نکالیں؟ انہوں نے زین کی طرف سے قصداً اپنا دھیان ہٹا کر پھر سے شادی کے کارڈ کی طرف دیکھا۔
मेज़ पर सामने ही राइटिंग पैड और कलम भी रखा था। आमना शादी की तारीख ठहरा कर आ जाएंगी तो आज ही उन्होंने ये कार्ड छपने के लिए भिजवाने थे। वक्त मुख्तसर था। सिकंदर और लीजा के यहाँ ज़्यादा दिन क़याम नहीं करना था, शादी जल्दी ही करना होगी। उन्होंने फ़ौरन ही राइटिंग पैड और कलम हाथ में ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बेटा सिकंदर शहरयार जनाब महमूद खालिद की साहबजादी लीजा महमूद के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो रहा है। हमारे बेटे और बहू को उनकी नई ज़िंदगी के इस हसीन आगाज़ पर अपनी दुआओं से नवाजिए और हमारे साथ उनकी दावत वलीमा। जैन वहाँ आ रहा था। उन्होंने कलम रोक कर निगाहें उठाकर इसे देखा। उन्होंने आंखों पर से पड़ने वाली ऐनक उतार दी। जैन शिकस्ता कदमों से चल रहा था। वो बिल्कुल निढाल से अंदाज में उनके पास सोफे पर बैठ गया। उन्होंने जैन से शादी के कार्ड और दावतनामे का मजमून छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। उन्हें अंदाज़ा था उस वक्त जैन की निगाहें इन कार्ड्स और राइटिंग पैड पर थीं। नवीरा कहाँ है? उन्होंने जैन को बगौर देखा। अली को सुला रही है। वो आहिस्तगी से बोला, तुमने खाना नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा। इन्होंने देखा जैन उनकी तरफ टुकटुकी बांधे देखा जा रहा था, यूं जैसे कुछ कहना चाहता हो। उन्होंने इससे ये नहीं पूछा कि क्या बात है, क्योंकि जो बात थी वो इसे जानते थे। किसी और से नफ़रत करते हुए ज़िंदगी बड़ी सहूलत से गुजर जाती है पापा, मगर ख़ुद अपने आप से नफ़रत करते हुए जिंदा किस तरह रहा जाता है? वो बहुत बेबसी से उनसे पूछ रहा था। उनकी आंखों में नमी थी। जवाबन वो अभी कुछ भी नहीं कह पाए थे कि आमना लाउंज में दाखिल हुई। अगर आमना रोती हुई वापस ना आती, वो तब भी उनकी इतनी जल्दी वापसी पर हैरान होते, मगर अब जिस तरह वो आंसू बहाती लाउंज में दाखिल हुई थी, इससे तो इनके औसान ख़ता कर दिए थे। आमना, क्या हुआ? वो एकदम परेशान होकर सोफे पर से उठे। यूं लग रहा था आमना किसी भी लम्हे लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगी। उन्होंने जल्दी से इन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया। जैन भी हैरान परेशान सा माँ को देख रहा था। वो भी उठकर इनके पास आ गया। आमना की सांसें उखड़ रही थीं। वो मुसलसल रो रही थीं। क्या हुआ आमना? तुम ठीक तो हो? सिकंदर ठीक है ना? एक ही पल में ना जाने कितने बुरे बुरे ख्याल उनके दिल में आ गए थे। अंदर उनका दिल बुरी तरह लर्जा था। क्या आमना या सिकंदर किसी हादसे का शिकार हो गए? आखिर वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई थी, और वो भी इस हालत में, इस तरह ज़ारो कतार रोती हुई? जैन उनके लिए भागकर पानी ले आया। पानी पी लीजिए अम्मू जान। आमना ने उसके हाथ से पानी के 2 घूंट लिए। जैन इनके शाने के गिर्द हाथ रखकर इनके पास बैठ गया। क्या बात हो गई अम्मू जान? उसने रिसानियत से इनसे पूछा। सोफे पर आमना के एक तरफ जैन बैठा था, दूसरी तरफ वो। आमना ने जैन के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो शहरयार खान की तरफ मुतवज्जा हुई। खुशियों पर मेरे बेटे का क्यों हक नहीं है शहरयार? ज़िंदगी का दामन सिर्फ मेरे सिकंदर ही के लिए क्यों तंग पड़ जाता है? वो रोते हुए उनसे पूछ रही थी। सिकंदर, क्या फिर कुछ बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया उनके बेटे की ज़िंदगी में? उनका दिल अंदर ही अंदर डूबा था। खौफ और अंदेशों के सबब वो आमना से कोई सवाल नहीं कर पा रहे थे। आमना रोते हुए खुद ही बोली थी, आपको पता है लीजा की बहन कौन है? कौन? उन्होंने परेशानी से आमना को देखा। उम्मे मरियम लीजा की सगी बहन है। सिर्फ वही नहीं, जैन भी बुरी तरह चौंका था। उम्मे मरियम लीजा की बड़ी बहन है, वो उसकी सगी बहन है। वो रोते हुए कह रही थीं। 12 साल पहले जो हुआ, आज मरियम ने सबके सामने उस वाक़े को फिर दोहरा डाला। सब पुराने ज़ख्म उसने उधेड़ डाले। माजी की इसराक को फिर आग लगाकर उसने एक नई क़यामत बर्पा कर दी। जैन दम बखुद माँ की शक्ल देख रहा था। वो शहरयार खान जिसे आंधियों के जन में आए हुए थे। खामोश मेहरबालब वो आमना की गिरिया जारी सुन रहे थे। लाउंज में मौत का सा सन्नाटा था। सिवाय आमना की सिसकियों के वहाँ दूसरी कोई आवाज़ नहीं थी। बड़े से बड़े मुजरिम को, कत्ल तक के मुजरिम को जब वो सज़ा काट लेता है तो माफ़ी मिल जाती है। मेरे बेटे की सज़ा कब ख़त्म होगी?
عمر قید تو وہ کاٹ آیا ہے، پھر اب یہ لوگ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے، پر ہم انسان سزا کاٹ چکنے والے شخص کو بھی بار بار کیوں اس کی غلطی یاد دلاتے ہیں؟ کیا میرے سکندر نے 12 سال کا بن باز کاٹ نہیں لیا؟ اب بھی اسے معافی کیوں نہیں مل رہی؟ کس بات کی معافی امو جان؟ زین سخت غصے میں بولا۔ زارو قطار روتی ہوئی آمنہ نے زین کو تعجب سے دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھ نہ سکی ہوں۔ وہ چپ چاپ زین کو دیکھ رہی تھیں۔ لیزا ام مریم کی بہن اور محمود خالد کی چھوٹی بیٹی ہے۔ یہ سچائی جانتے ہی وہ جیسے بالکل ہی ہمت ہارنے لگی تھیں۔ کس جرم کی معافی مل جائے سکندر کو، وہ جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا؟ جو عمر قید، جو بنباس اس نے کاٹا ہے، وہ میری وجہ سے ہے۔ میں مجرم ہوں اپنے بھائی کا۔ امو جان، میں گناہ گار ہوں اپنے بھائی کا بھی اور آپ کا بھی۔ پاپا سے پوچھیں، یہ کئی سالوں سے یہ سچائی جانتے ہیں کہ سکندر کو جس جرم کی پاداش میں گھر بدری نصیب ہوئی، وہ اس نے کبھی سرزد ہی نہیں کیا۔ اس بد کردار لڑکی کو میں لے کر آیا تھا ہم لوگوں کی زندگیوں میں۔ سزا اگر کسی کو ملنا چاہیے تو مجھے، سنسار کیا جانا چاہیے تو مجھے۔ اپنے بھائی کی زندگی اجاڑ دی میں نے، اس کے جسم کو نہیں، اس کی روح کو مار ڈالا۔ اس بد کردار لڑکی کو دکھایا، اس بد کردار لڑکی کا دکھایا جھوٹ مجھے سچ نظر آیا تھا۔ اپنے بھائی کی چیخ چیخ کر سچ بتاتی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچی تھی۔ زین کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کی آواز بولتے بولتے بھر گئی، اس کے لہجے میں خود اپنے لیے نفرتیں تھیں۔ آمنہ رونا بھلا کر جیسے شوق کی سی حالت میں زین کی باتیں سن رہی تھیں۔ زین کی طرح شہریار خان کے اندر بھی ایک مرتبہ پھر مایوسیاں اور احساس ندامت پھیل رہا تھا۔ جس بیٹے کے مجرم تھے اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشیاں لانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے تو پرانے زخم ادھیڑ کر پھر نئے دکھ بھر دیے انہوں نے۔ آمنہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زین سچ کہہ رہا ہے آمنہ، میں ام مریم کی سچائی گزشتہ کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ تمہارے سامنے بھی یہ اعتراف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جس جرم کی سزا میں نے سکندر کو گھر سے نکالا تھا، وہ اس بد کردار لڑکی کا سکندر پہ لگایا ایک بہتان تھا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولے، کاش آپ نے امو جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہوتا پاپا، تو آج امو جان لیزا کے گھر سے یوں روتی ہوئی اور خاموش واپس نہ آتی۔ وہ اس نیچ لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا کر، اس کے منہ پر تھوک کر واپس آتی۔ جہاں جملے میں ام مریم کا ذکر آیا وہاں زین بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ سخت ترین اشتعال میں اور غصے میں آ گیا، جیسے اگر ام مریم اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔ آمنہ کو اگر سب کچھ پتہ ہوتا، یہ وہاں پر خاموش نہ رہی ہوتی، تب بھی اس سے سکندر کی زندگی میں خوشیاں تو واپس نہیں آ جاتی۔ زین، کیا محمود خالد صاحب اور لیزا سکندر کا اعتبار کرتے؟ ان دونوں کے لیے زیادہ قابل اعتبار تو ان کی بیٹی اور بہن ہی ہوتی نا۔ میرے بیٹے کا مقدر ہی خراب ہے، تقدیر کو بھی اس کی آزمائش مقصود ہے، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں کوئی بھی اور لڑکی لیزا کی بہن ہو سکتی تھی، مگر ہوئی تو کون؟ ام مریم۔ وہ تلخی سے بولتے ہوئے تقدیر سے شاکی تھے۔ اب جب کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تب سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ غلط ہو گیا تھا۔ آپ اتنی آسانی سے ہار مان رہے ہیں پاپا؟ زین نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ جواباً شکست خوردہ سے انداز میں چپ رہے۔ اگر میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ماضی کو بدلنے سے میں قاصر ہوں، مگر اپنے بھائی کے حال میں اور اس کے مستقبل پر اب کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اپنے بھائی کی اور ہمارے گھر کی خوشیوں کو تباہ کرنے والی اس ناگن کا میں سر کچل دوں گا۔ آپ محمود انکل کو فون کیجئے پاپا، انہیں بتائیے کہ سکندر پر لگایا مریم کا ہر الزام جھوٹا ہے۔ 12 سال پہلے بھی اس نے سکندر پر بہتان لگایا تھا، وہ آج بھی اس پر بہتان لگا رہی ہے۔ زین کے مضبوط اور دو ٹوک سے انداز نے ان کے اندر دم توڑتی امید اور آس کو نئے سرے سے جگایا تھا۔ انہیں کوشش تو کرنی چاہیے سچائی محمود خالد اور لیزا تک پہنچانے کی۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھے تھے۔ زین ٹھیک کہہ رہا ہے، انہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ سکندر کو اس کے حصے کی خوشیاں دلوانے کے لیے اس بار انہیں دنیا سے لڑنا پڑ جائے تو انہیں لڑ جانا چاہیے۔ اس بار کوئی
ان کے بیٹے کی خوشیوں کے راستے میں آئے تو انہیں اسے جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ ان کے جیتے جی اب کسی میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ سکندر سے ان کی خوشیاں چھین سکے۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتے ٹیلی فون تک آ گئے۔ آمنہ، لیزا کے گھر کا فون نمبر بتاؤ۔ انہوں نے ریسیور اٹھاتے آمنہ سے کہا۔ آمنہ اب رو نہیں رہی تھی، جیسے اتنے سارے حواس گم کر دینے والے انکشافات نے انہیں رونا ہی بھلا دیا تھا۔ میرے پاس لیزا کے گھر کا تو نہیں، مگر اس کا موبائل نمبر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہی دے دو۔ آمنہ نے پرس سے اپنا موبائل نکالا۔ وہ لیزا کا نمبر بول رہی تھی اور وہ اسے کال ملا رہے تھے۔ کال مل گئی۔ دوسری جانب لیزا کی آواز سننے کی توقع کر رہے تھے، مگر ان کی کال لیزا نے نہیں، محمود خالد نے ریسیو کی۔ 12 سال بعد ان کی آواز سنی تھی، کیسے پہچان سکتے تھے؟ ہیلو، میں شہریار خان بول رہا ہوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنا تعارف کروایا۔ میں محمود بات کر رہا ہوں۔ شہریار صاحب، آپ کیا لیزا سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہاں تھی نہیں، اسی لیے کال میں نے ریسیو کر لی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمود خالد بہت محتاط ہو کر بولے تھے، جیسے بولنے سے قبل ایک ایک لفظ پر غور کیا ہو۔ نہیں، مجھے تو آپ ہی سے بات کرنا تھی۔ آپ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، اسی لیے لیزا کے موبائل پر کال کی۔ ان کا لہجہ مضبوط اور سنجیدہ تھا۔ آج جو کچھ ہوا شہریار صاحب، مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ محمود خالد آگے نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے، مگر وہ ان کی بات مکمل سنے بغیر فوراً بولے۔ میں آپ کی بیٹی مریم کے سکندر پر لگائے ہر الزام کی تردید کرتا ہوں۔ میں مریم کے متعلق زیادہ کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتا۔ وہ جو کرتی ہے اور جو کچھ کر چکی ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ آپ سے میری فقط اتنی درخواست ہے کہ آپ لیزا اور سکندر کے رشتے کو اسی طرح برقرار رکھیں۔ کسی کی باتوں میں آ کر اس رشتے کو ختم نہ کیجیے گا۔ یہ سکندر اور لیزا کی خوشیوں کا سوال ہے۔ خدا کے لیے ان دونوں کو ان کی خوشیوں سے محروم نہ کیجیے۔ درخواست کرتے ہوئے واقعی ان کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیجیے شہریار صاحب، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ محمود خالد کا بے حد سنجیدگی سے دیا گیا یہ جواب ان کی سماعتوں سے ٹکرایا اور پھر مزید کوئی بات کیے بغیر فوراً ہی محمود خالد نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ محمود خالد کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائے۔ کیا ان کا لہجہ یہ اشارہ دے رہا تھا کہ وہ اب بھی سکندر اور لیزا کے رشتے کے حق میں ہیں؟ ان کا بے پناہ سنجیدہ انداز انہیں کسی بھی طرح کی رائے قائم کرنے سے روک رہا تھا۔ سکندر کے جاتے ہی آمنہ بھی ان کے گھر سے چلی گئیں اور ان کے فوراً بعد ہاشم بھی چلا گیا تھا۔ ان تینوں کے چلے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر اکیلے بیٹھے تھے۔ عائشہ ان کے پاس آئی۔ ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کچھ کہا بھی تھا شاید، مگر وہ اتنی الجھی بکھری حالت میں تھے کہ انہیں عائشہ کی وہاں موجودگی سے وحشت سی ہوئی۔ معذرت خانہ انداز میں انہوں نے عائشہ سے فقط اتنا کہا کہ وہ کچھ دیر بالکل تنہا رہنا چاہتے ہیں۔ عائشہ ان کی کیفیت سمجھتے ہوئے بغیر برا مانے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسی طرح سر دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں نہ جانے کتنی دیر گزری جب وہاں صوفے پر پڑا لیزا کا موبائل بجا۔ بے دھیانی میں انہوں نے کال ریسیو کی اور شاید یہ اچھا ہی ہوا کہ یہ کال انہوں نے ریسیو کر لی، ورنہ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھے رہتے۔ یہ وقت اس بات پر بیٹھ کر افسوس کرنے کا تو نہیں تھا کہ سکندر زین کا بڑا بھائی کیوں ہے، نہ اس بات پر افسوس کرنے کا کہ آج جو کچھ ہوا وہ مریم نے کیوں کیا تھا۔ یہ وقت کلثوم کی فکر کرنے کا تھا، اس کی زندگی کی خوشیوں کو بچانے کا وقت تھا۔ کلثوم تھی کہاں؟ 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ان سب لوگوں کو ان کے گھر سے گئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے کلثوم کو نہیں دیکھا۔ انہیں یکدم ہی اس کی بے طرح فکر لاحق ہوئی۔ آج جو کچھ ہوا اس نے ان کی بیٹی پر کیا اثر ڈالا؟ وہ ٹھیک تو تھی نا؟ وہ فوراً ہی لیزا کا موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر سے اٹھے۔ وہ لاؤنج سے باہر آ رہے تھے، نہ جانے وہ تھی کہاں۔ سب سے پہلے وہ اسے تلاش کرتے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ وہاں پر انہیں مل بھی گئی تھی، مگر وہاں وہ اکیلی نہیں تھی، مریم بھی تھی وہاں پر اس کے ساتھ۔ مریم کو لیزا کے پاس بیٹھا دیکھ کر ان کا دل بری طرح پریشان ہوا۔ آج پھر زہر بھر رہی تھی وہ لیزا کے ذہن میں۔ وہ کمرے کے اندر آ گئے۔ لیزا اور مریم نے انہیں نہیں دیکھا، وہ دونوں بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ لیزا بالکل گمسم بیٹھی تھی، جبکہ مریم
زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے لیزا سے کہہ رہی تھی، میں سکندر کی منت کرتی رہی کہ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، پر اس پر تو شیطان سوار تھا لیزا۔ اسے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میں روتی رہی، چلا چلا کر مدد کے لیے پکارتی رہی، اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، پر وہ اپنے نفس کا پجاری ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے میری عزت، پہلی بار پاپا کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد ممی کے فرانس شوہر نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور دوسری بار سکندر شہریار نے۔ میری خوبصورتی ساری زندگی میری آزمائش بنی رہی۔ آج بھی ایک زبردستی کا بندھن محض پاپا کی خاطر نبھا رہی ہوں کہ پاپا کے بزنس فرینڈ ہاشم اسد کا دل میری خوبصورتی پر آ گیا تھا۔ میری ہاشم کے ساتھ شادی کی وجہ سے پاپا مسلسل اس سے بزنس میں فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تو جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے میں سہ رہی ہوں لیزا، پر میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں پاپا یا سکندر کو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنے دوں گی۔ تم کل ہی کی فلائٹ سے واپس لندن چلی جاؤ۔ چھوڑ دو سکندر شہریار کو، چھوڑ دو پاپا کو، یہ سب تمہیں اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ تم لندن جاؤ، جا کر وہاں پر اپنی مرضی اور پسند سے کسی سے بھی شادی کر لو۔ پاپا کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے کی تمہیں نہ کوئی ضرورت ہے، نہ ان سے اجازت لینے کی۔ تمہارا ہونے والا شوہر مسلمان ہو یا نہیں، بس اس کا اچھا انسان ہونا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تم پاپا کی اب بالکل بھی پرواہ مت کرو، آخر دیا کیا ہے انہوں نے ہم دونوں کو۔ وہ مریم کی زہر اگلتی زبان خاموشی سے سن رہے تھے۔ مریم جو پوری طرح لیزا کی طرف متوجہ تھی، بولتے بولتے ایک دم جیسے اسے کسی کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ پہلے مریم اور پھر لیزا نے انہیں دیکھا۔ مریم یک لخت گھبرا کر چپ ہوئی۔ وہ شاید اس وقت یہاں ان کی موجودگی کی توقع کر نہیں رہی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی مریم؟ اگلو زہر، جتنا زہر تمہارے اندر ہے آج سب اگل ڈالو۔ انہوں نے تیش کے عالم میں مریم کو دیکھا۔ پاپا وہ میں چاہتی تھی لیزا کو سکندر کی ساری سچائی بتا دوں تاکہ اسے اپنی غلط چوائس کا احساس ہو سکے۔ مریم بوکھلا کر فوراً بولی، کیسا رہے گا اگر آج میں بھی اسے ساری سچائیاں بتا دوں؟ بہتر رہے گا کہ کلثوم آج اپنی تمام غلط چوائسز کا ادراک کر لے۔ وہ طنز اور غصے سے بولے، پاپا آپ۔ مریم کی بات انہوں نے مکمل نہیں ہونے دی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالکل سامنے آئے اور انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ پاپا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیزا گھبرا کر فوراً بیڈ پر سے اٹھی۔ تم وہیں رکو کلثوم، آج میرے اور اس کے بیچ میں ہرگز مت آنا۔ وہ غصہ کرنے اور چیخنے چلانے والے آدمی نہیں تھے، مگر آج وہ چلا رہے تھے۔ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ کر لیزا اپنی جگہ سہم کر رک گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا پاپا؟ مریم نے بے یقینی اور غصے سے منہ پر ہاتھ رکھے رکھے پوچھا۔ وہ بھی بیڈ پر سے اٹھ گئی۔ لیزا مریم کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تھپڑ مجھے تمہارے منہ پر بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا مریم۔ کاش میں نے یہ تھپڑ تمہیں اس روز مارا ہوتا جب تمہارے ستیلے باپ کے ساتھ مجھے تمہارے تعلقات کا علم ہوا تھا۔ وہ یہ تمام الفاظ بولتے ہوئے دکھ، کرب اور شرم سے زمین میں گڑ رہے تھے۔ برسوں پہلے جب یہ شرمناک باتیں پتہ چلی تھیں تب بھی اسی طرح وہ شرم اور غیرت سے زمین میں گڑ گئے تھے۔ لیزا ان کے انکشافات پر ساکت تھی، بے یقین تھی، اور مریم تھپڑ لگنے کی ساری تکلیف اور غصہ بھلائے یوں کھڑی تھی جیسے یہ توقع مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ باپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوں گی۔ یہ جھوٹ ہے پاپا، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے یہ ساری بکواس کی ہے آپ سے میرے متعلق، آپ کا دل مجھ سے خراب کرانے کے لیے۔ مریم بوکھلا کر کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے فون پر روتے ہوئے یہ بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اس کا گھر خراب کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ تمہارے ستیلے باپ نے یہ بات بتائی، میں نے یقین نہیں کیا تھا، مگر جب ان دونوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں اس گائناکالوجسٹ کے پاس پہنچا جس کا پتہ تمہاری ماں اور ستیلے باپ نے بتایا تھا، اس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی، تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میری بیٹی اتنی بد کردار کیسے ہو سکتی تھی؟ آخر کیسے؟ پھر اس کے بعد ایک تمہارے افیئرز کا مجھے پتہ چلتا رہا اور میں اندر ہی اندر شرم اور ندامت سے گرتا رہا۔
یہ سمجھتا چلا گیا کہ میری بڑی بیٹی جسے میں نے ہمیشہ چھوٹی بیٹی سے زیادہ چاہا تھا، اس نے میرے ساتھ میری صرف شکل لی تھی اور کردار اپنی ماں کا لے لیا تھا۔ بولتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی، شرم، غیرت اور دکھ، جیسے ان کا سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ انہیں یکدم چکر سا آیا، خود کو لڑکھڑا کر گرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے پاس رکھی کرسی کا سہارا لیا۔ پاپا! لیزا پریشان ہو کر دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ ان کے اوسان قطع کر دینے والے ان انکشافات نے لیزا کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں تھام کر سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ وہ اپنے دل کی پریشانی بھلا کر باپ کے لیے فکر مند ہوئی۔ وہ ان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا پاپا؟ انہیں اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا ہاتھ سینے پر جاتا دیکھ کر وہ بہت بری طرح پریشان ہوئی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں پاپا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اسے تسلی دینے کو وہ بدقت ہلکا سا مسکرائے، دکھ اور کرب سے بھری مسکراہٹ۔ وہ باپ سے دور کھڑی تھی، لیزا ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ ان سے دور رہے، لیزا ان کے پاس ہے۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ پاپا نے برسوں پہلے اسے خود سے دور کر کے لیزا کو اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ اسے ممی کے ساتھ بھیج کر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لیزا کا انتخاب کیا تھا۔ باپ کے ساتھ بیٹھی لیزا پر اس کی نظر پڑی تو اس کے اندر نفرت کا وہی طوفان اٹھا جو چاہتا تھا لیزا باپ کی نظروں سے گر جائے، لیزا کی زندگی برباد ہو جائے۔ وہ 14 سال کی عمر سے اس لڑکی سے نفرت کرتی آئی تھی۔ اس نے ساری زندگی اتنی نفرت اور کسی سے نہیں کی تھی جتنی لیزا محمود سے کی تھی۔ اپنی زندگی کے 14 برسوں تک اسے یہ بتایا گیا کہ باپ اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ اسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ مگر ماں اور باپ میں طلاق کے وقت اسے اچانک ہی پتہ چلا کہ جو کچھ وہ 14 برسوں تک سمجھتی رہی وہ غلط تھا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھنے کا انتخاب اس کے پاپا نے کیا تھا۔ پاپا نے اسے بتایا، اسے چھوڑا، لیزا کو چنا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ وہ تو پاپا کی محبت کی بلا شرکت غیر مالک تھی، ہے نا؟ پر پاپا نے محبت کا فخر، مان اور لاڈلے ہونے کا تاج اس کے سر پر سے اتار کر لیزا کے سر پر پہنا دیا۔ اس روز اسے لیزا سے شدید ترین نفرت ہو گئی تھی۔ اس روز اسے اپنی ماں سے شدید ترین نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ایک آگ لگی تھی برسوں سے جو کبھی کسی طرح ٹھنڈی نہیں ہو سکی۔ اس نے اپنی ماں سے انتقام لینے کے لیے اپنے ستیلے باپ کو اپنے جانب ملتف کرایا۔ ماں نے اس سے اس کا گھر اور باپ چھینا۔ اس نے ماں سے اس کا گھر اور شوہر چھین لیا۔ ماں سے انتقام کی آگ میں جلتی وہ تمام حدود عبور کر گئی۔ اسے اس فیشن ڈیزائنر سے شادی نہیں کرنی تھی، اسے تو فقط ماں کا گھر اجاڑنا تھا۔ جب یہ کام کر چکی تو ہاسٹل چلی آئی۔ لیزا اس سے پیار بھی بہت کرتی تھی اور بے وقوف بھی بہت تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے اثر اور حصار میں رہی۔ وہ شروع سے اس کی تابع دار رہی۔ جب تک وہ دونوں ماں اور باپ کے ساتھ اٹلی میں تھے اس نے لیزا کی تابع داری اور سادگی کو کبھی اس کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کے فائدے کے بارے میں سوچا تھا۔ مگر جب محبت کا فخر اور عزیزت جان ہونے کا تاج پاپا نے اس کے سر سے اتار کر لیزا کے سر پر سجایا، تب اس نے لیزا کے نقصان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ماں باپ کی علیحدگی کے اول روز سے لیزا کا دل باپ سے خراب کروانا شروع کر دیا۔ اس نے محبت اور پیار کا نام لے کر لیزا سے ہر وہ کام کرایا جس سے پاپا لیزا سے دور ہو جائیں، وہ اس سے خفا اور بدگمان ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ پاپا نے لیزا کو خود سے قریب کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کا حصار لیزا پر اتنا مضبوط تھا کہ لیزا پاپا کے نزدیک نہیں جا سکی۔ اس نے ساری زندگی اسی کوشش میں گزاری کہ لیزا کو پاپا سے دور کروا دے اور پاپا کو لیزا سے بدگمان کر دے۔ پاپا کو لیزا سے بدگمان کبھی نہ کروا پائی۔ ہاں، لیزا کو ان سے دور رکھوانے میں وہ بہت کامیاب رہی۔ لیزا کسی مسلمان اور پاکستانی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اس شادی کو کسی بھی طرح رکوانا چاہتی تھی۔ اگر لیزا کی شادی یہاں ہو گئی تو پاپا تو اس سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ ان کی مرضی کے مطابق شخص سے شادی کر کے تو لیزا ان کے پھر قریب ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص
जिससे लीजा मोहब्बत कर रही थी। उस शख्स की मोहब्बत इतनी जोरावर थी कि वो जिंदगी में पहली मर्तबा लीजा पर अपना हिसार कमजोर पड़ता महसूस कर रही थी। इसने लीजा को मना किया, प्यार से, गुस्से से, हर तरह। उसने लीजा को पाकिस्तान आने से रोका। कम से कम वो खुदसरी दिखाकर अकेले शादी करके पापा के दिल को दुखा दे। मगर लीजा पाकिस्तान आ गई। इसकी कोशिशें नाकाम रहीं। फिर भी आज दोपहर से पहले तक वो मायूस नहीं थी। उसे यकीन था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने में कामयाब हो जाएगी कि लीजा की यहाँ शादी ना हो सके। वो आज यहाँ इसी उम्मीद पर आई थी कि किसी भी तरह लीजा या पापा का दिल उन लोगों से ख़राब करवा दे जहाँ लीजा शादी करना चाहती है। ये शादी करके लीजा पापा से करीब हो जाएगी और ऐसा वो मरकर भी नहीं होने देगी। सिकंदर शहरयार को लीजा के होने वाले शौहर के रूप में देखकर इसके तन बदन में आग लग गई। वो अपने आप में नहीं रही, इसका शौहर भी वहाँ मौजूद है। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं रही। जनून और वहशत में जो उसके मुंह में आया वो बोलती चली गई। आखिर ऐसा था क्या उस आम सी लीजा में कि जिस किसी को भी वो सच्चे दिल से चाहती है वो उसे ठुकरा कर लीजा को अपना लेता है। इसके पापा भी और सिकंदर शहरयार भी। इसकी आंखों से अभी भी शोले निकल रहे थे। यूं लग रहा था उसका पूरा वजूद एक अनदेखी आग में जल रहा है। वो शदीद नफरत से लीजा को देख रही थी। इसने देखा इसके पापा का हाथ अब भी उनके सीने पर था। वो खींच खींच कर सांस ले रहे थे। लीजा उठकर इनके लिए पानी ले आई। वो उन्हें अपने हाथ से पानी पिला रही थी। एकदम ही इस पर जनून सवार हुआ। वो लीजा के सामने आई। उसने हाथ मारकर लीजा के हाथ से पानी का गिलास करा दिया। बस कर दो तुम ये ड्रामेबाजी लीजा। तुम पापा से कितनी मोहब्बत करती हो ये पापा भी जानते हैं और मैं भी। पानी से भरा गिलास छन्नाके से टूटा था। वो एकदम ही बाप के पैरों पर हाथ रखकर उनके सामने फर्श पर बैठ गई। पापा ये आपसे नफरत करती है, इसकी मक्कारी का यकीन मत करें। आपसे मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मैं करती हूँ। बाप के पैरों पर मजबूती से हाथ जमाए वो रो पड़ी। पापा को ये यकीन नहीं खोना चाहिए कि वो उनकी मरियम है। वो उनसे बहुत प्यार करती है। सेम इसने लीजा की रोती हुई आवाज़ सुनी। उसने नज़रें उठाकर इनकी तरफ देखा तक नहीं। महमूद खालिद ने अपने पैर पीछे हटा लिए। उन्होंने अपने पैरों पर से इसके हाथ झटक कर हटा दिए। पापा आप? उसने रोते हुए उनकी तरफ देखा। उसे अपनी बाप की आंखों में नाराज़गी नज़र आई। इनका एक हाथ अभी तक उनके सीने पर था। मुझे पता है इसने कोई जहर भरा है आपके दिल में मेरे खिलाफ, इसीलिए तो आपको मुझसे छीना था। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। इसने लीजा को नफरत से देखा। सेम खुदा के लिए पापा की हालत का ख्याल करो। देखो पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। उसने देखा लीजा ने पापा के कंधे के गिर्द हाथ रखकर उनको संभाला हुआ था। वो रोते हुए इससे मुखातिब हुई। उसकी आंखों में बहुत दुख था। हटो, पापा के पास से हटो। मासूमियत और सादगी से ड्रामे करके तुम पापा को मुझसे नहीं छीन सकती। वो एकदम ही जनूनी अंदाज में उठी। इसने हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचकर लीजा को पापा के पास से हटा दिया। वो लीजा को नफरत से देख रही थी। पापा की आंखों में अपने लिए नाराज़गी और बेएतबारी देखकर वो वाकई अपने हवास खोने लगी थी। उस पर जैसे कोई दौरा पड़ा। वो जुनूनी अंदाज में चिल्ला रही थी। लीजा इसके साथ खिंचती सोफे से उठ गई। वो मुसलसल रो रही थी। मरियम खुदा के लिए बस कर दो, अब बस कर दो। तकलीफ और दर्द में मुब्तला इसके पापा की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। वो उन तक जाना चाहती थी मगर इससे पहले लीजा दौड़कर फिर उनके पास चली आई। पापा अस्पताल चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ पापा चलें। लीजा ने रोते हुए उनकी मिन्नत की। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ। शायद बीपी हाई हो रहा है, अभी दवा ले लूँगा। वो इस तरह बोल रहे थे जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना हो। लीजा उन्हें फिक्रमंदी से देख रही थी। लीजा इनके पास बैठी थी और वो उनके मुकाबिल उनसे बहुत दूर, मीलों और कोसों दूर। मैं ठीक हूँ कुसुम, तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, बस मेरी एक नसीहत सुन लो और बहुत गौर से इस पर अमल भी करना। वो जैसे अपने बाप को नज़रों ही नज़रों में देख रही थी। उन्हें अगर कोई और नज़र नहीं आ रहा था तो वो, अगर उन्हें सिर्फ नज़र आ रहा था तो लीजा, जी पापा, लीजा सादतमंदी से बोली।
اس کی دعوت مندی اس کی آنکھوں میں پھر غیظ و غضب لے آئی، اسے پھر نفرت کی انتہاؤں پر لے گئی۔ بیٹا خود کو مریم سے دور کر لو، یہ پاپا بتانے لگے، یہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی، یہ ساری زندگی تمہارے خلاف میرے اندر زہر بھرتی رہی ہے۔ میں سب سمجھتا تھا، سب جانتا تھا، پر چپ رہتا تھا۔ میں اپنی ایک بیٹی کے خلاف دوسری بیٹی سے کیا کہتا؟ سکندر کے والدین اور زین سب سکندر کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ جب یہ زین سے منگنی توڑ کر آئی تب میں نے امریکہ فون کر کے شہریار خان سے بات کی تھی۔ وہ بیچارے مجھ سے بہت شرمندہ ہوئے۔ اس نے بیٹے کی غلط حرکت پر مجھ سے انہوں نے معافی تک مانگی۔ میں نہ تو تب سکندر سے کبھی ملا تھا، نہ اس واقعے کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ پتا ہے، مگر میں 12 سال پہلے بھی یہ جانتا تھا کہ بد کردار زین کا بڑا بھائی نہیں تھا، میری بیٹی ہے، جو اپنے ستیلے باپ کے ساتھ اتنا شرمناک رشتہ قائم رکھ سکتی ہے۔ وہ منگیتر کے بڑے بھائی کے ساتھ کیوں انوالو نہیں ہو سکتی؟ زین کے ساتھ اس کی منگنی میں نے خود کرائی تھی، یہ سوچ کر کے چلو ایک اچھے خاندان کا نیک، شریف اور مہذب لڑکا اس نے اپنے لیے چنا ہے، شاید اس کا ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں لے آئے، یہ اپنی اصلاح کر لے۔ تب میں اس سے مایوس نہیں ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میری بیٹی راستہ بھول ضرور گئی ہے، بھٹک ضرور گئی ہے، مگر وہ جلد راہ راست پر واپس آ جائے گی۔ مگر اس کے بعد آنے والے برسوں میں اس کے غلط راستے پر آگے سے آگے بڑھتے قدم مجھے یہ بتاتے رہے کہ میری بیٹی نے اس بھٹکی ہوئی اور غلیظ راہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ میں لاکھ کوششیں کر لوں اسے درست راستے پر واپس نہیں لا سکتا۔ وہ لیزا سے مخاطب تھے، وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ اب ان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی، وہ بہت دکھ اور کرب سے بول رہے تھے، مگر ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں باپ کی اپنے متعلق باتیں گونج رہی تھیں، مگر اس کی نظریں لیزا پر تھیں۔ وہ پاپا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لیزا پاپا کی عزیز جان تھی اور وہ انتہائی قابل نفرت، جس کی طرف پاپا دیکھنے تک گوارا نہیں کر رہے تھے۔ کلثوم، تم محسوس نہیں کر رہی ہو، مگر جس روز سے تم نے سکندر سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، یہ تمہاری شادی کسی بھی طرح رکوا دینے کی فکر میں مبتلا ہے۔ جب سے تم پاکستان آئی ہو میں اس کی شکل دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں یہ تمہاری شادی سے خوش نہیں ہے۔ چہرہ پڑھنا سیکھو کلثوم، دلوں میں چھپی نفرتیں جاننا سیکھو۔ یہ بہن نہیں، تمہاری دشمن ہے، دور کر لو خود کو اس سے کلثوم۔ اس کے پاپا جیسے بالکل پھٹ پڑے تھے، جیسے برسوں کا لاوا باہر نکل آیا تھا۔ ان کے لہجے میں ان کے لیے دکھ بھی تھا، مایوسی بھی تھی اور ناراضگی بھی، یوں جیسے جو کچھ وہ بول رہے تھے اسے بولتے ہوئے بھی انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہو، مگر پھر وہ سب کچھ کہہ دینا ضروری لگ رہا تھا انہیں۔ اپنی عزیزہ جان لیزا کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس نے اس بار اپنے پاپا کو بھی غصے سے دیکھا۔ لیزا کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت تھی اور پاپا کے لیے چہرے پر غصہ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے پاپا، ہاں میں اس کی دشمن ہوں، اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اسے میرے اوپر ترجیح دے کر آپ نے اس نفرت اور دشمنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر میں بری ہوں تو مجھے برا بنایا کس نے؟ آپ نے پاپا، صرف اور صرف آپ نے۔ وہ غصے سے چلائی، آپ نے اپنے ساتھ لندن لے جانے کے لیے اسے چنا تھا نا؟ بولیے، چنا تھا کہ نہیں؟ وہ روتے ہوئے حلق کے بل چلائی۔ لیزا اپنے لیے اس کا نفرت بھرا لہجہ سن کر اگر صدمے سے گنگ رہ گئی تھی تو اسے اس کی متعلق پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے اسے چنا، سکندر شہریار نے اسے چنا۔ آخر ایسا کیا ہے اس عام سی لیزا میں؟ جس کسی سے بھی میں محبت کرتی ہوں وہ میرے بجائے اسی کو چاہتا ہے۔ آپ بھی، سکندر شہریار بھی، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے پاپا، اپنی جان سے بھی زیادہ، مگر آپ مجھے ممی کے پاس چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے اسی کو چاہا، مجھے نہیں، اور سکندر نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے رد کر دینے کے بعد آج وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، اسے عام سی لیزا محمود کو، جس میں مجھ جیسی کوئی ایک بات نہیں۔ ہاں میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے ساری زندگی اتنی نفرت کسی سے نہیں کی جتنی اس سے کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی،
اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ پاپا نے لیزا کے سامنے اس کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا تھا تو اب اپنی نفرت چھپانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ وہ لیزا سے اپنی نفرت کا اظہار بے بانگے دہل کر رہی تھی۔